پیچ ای صاحب زمان بیقرار بسم الله الرحمن الرحیم. لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى صلى الله عليه وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات خداوند تعالیٰ کا اپنے پاک کلام میں ارشاد ہوتا ہے، اے یہودیو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش کرو، تو پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کے ولی ہو یا نہیں۔ یعنی موت معیار ہے اللہ کے ولی ہونے کا۔ جو آدمی موت کو بلا لے، موت کی طرف دوڑ کر جائے، موت کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ حتمی ہے موت کو گلے سے لگا لے، بلکہ اس طرح کہوں کہ موت کو شکست دے دے، اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ کوفہ کا دربار ہے، مسلم نکیل کو اختیار دیا گیا ہے کہ موت کو گلے سے لگائیں یا اپنے امام سے برات کر کے، بیزاری کا اظہار کر کے، نفرت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو موت سے بچا لیں۔ تو مسلم نکیل نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے امام کو چھوڑ دوں، اپنے ولی کو چھوڑ دوں، اللہ کے ولی کو چھوڑ دوں، زندگی اپنا لوں اور موت سے بچ جاؤں اور بیزاری کا اظہار کروں۔ جب مسلم نکیل نے ایسا کیا تو خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو بھی موت کی تمنا کرے گا اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کا ولی ہوگا اور سچا ہوگا۔ اور پھر قرآن نے کہہ دیا جب یہ سچے ہیں تو تم پر فرض ہے کہ تم کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ موت کی تمنا کرنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام، بڑا سخت کام، کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں۔ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنی بیٹی کے پاس ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹی اس کی بیمار تھی۔ ایک دفعہ جذبات میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ اے خدایا میری بیٹی کو بچا لے، مجھے اٹھا لے۔ جذبات میں آ کر، احساسات میں، ایموشنلی کہہ دیا کہ ایسا کر۔ کہتے ہیں اتفاق سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس بوڑھی خاتون نے آواز دی، کون ہے؟ ملک الموت نے آواز دی کہ میں ہوں، آ گیا ہوں تیری روح قبض کرنے کے لیے۔ تو خاتون کو پتہ کیا جواب تھا؟ کہا ملک الموت تو آ گیا لیکن خیال کرنا میں بیمار نہیں ہوں، میری بیٹی بیمار ہے۔ یعنی ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہے، حتیٰ جان حیوانوں کو بھی پیاری ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا اندر شکل سے کہتے ہیں کہ ایک
بندر کو، مادہ بندر کو اس کے بچے کے ساتھ کنٹینر میں بند کر دیا اور نیچے سے اس کو ہیٹ دی انہوں نے. پہلے تو بندر بیٹھا رہا، جب ہیٹ لگی تھوڑا گھومنا شروع کر دیا، اس نے چکر لگانا شروع کر دیا. پھر تھوڑی ہیٹ ہو رہی، بچے کو اس نے اٹھا لیا. آخر میں جب دیکھا کہ ہیٹ زیادہ آ رہی ہے، میں اپنے آپ کو بچاؤں یا بچے کو بچاؤں؟ کہتے ہیں کہ بچے کو رکھا نیچے، خود اس کے اوپر بیٹھ گئی. یعنی انسان کو بلکہ حیوان کو سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہے وہ اپنی جان ہے. لیکن قربان جاؤں نواسہ رسول پر، قربان جاؤں نواسہ رسول پر، قربان جاؤں حسین ابن علی پر اور ان کی اولاد پر، کہ امام کے سامنے دو اختیار تھے، یا دین کو بچائیں یا علی اکبر کو بچائیں، دین کو بچائیں یا قاسم کو بچائیں، دین کو بچائیں یا اون محمد کو بچائیں. تو امام نے پتہ کس کو اختیار کیا؟ دین کو بچایا، علی اکبر کو نہیں بچایا. دین کو بچایا، قاسم کو نہیں بچایا. دین کو بچایا، اون محمد کو نہیں بچایا. ہمیں درس دیا ہے کہ دین وہ چیز ہے، اتنا قیمتی ہے دین، اتنی قیمتی ہے شریعت کہ اس پر علی اکبر جیسا قیمتی جوان قربان کیا جا سکتا، قاسم جیسا قیمتی جوان قربان کیا جا سکتا. مثال کے ذریعے عرض کروں گا، ہم جتنا ذکر کریں گے اہل بیت کا اتنے ہی ثواب پہنچے گا ضمیر شاہ صاحب کو، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، ذکر نہیں ہے بلکہ دین ہے، ذکر نہیں ہے شریعت ہے، ذکر نہیں ہے بلکہ قبر میں آسانی کا سبب ہے. کہتے ہیں موت سخت ہے. موت کی دو قسمیں ہیں، ایک موت منافق کے لیے، کافر کے لیے، اس کی اپنی ڈیفینیشن، اس کے اپنے احوال ہیں، لیکن مومن کے لیے موت کے یہ احوال نہیں. حدیث پاک میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مومن اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا، دل بستگی ہوگی اس کی، اس دنیا سے وابستہ ہو گئے، تو ملک الموت اس پر سختی نہیں کرتا. ملک الموت اس کے سامنے رحمت کا فرشتہ بن کے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تجھے پیار سے لے جانے کے لیے آیا ہوں. مومن کہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو فوراً اس طرف سے جھلک دکھاتا ہے کہ نبی کریم، امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا اور وہ امام حسن حسین جن کا ماتم کیا کرتا تھا یہ مومن، ان کی پاک روحیں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ لوگ تیرے لیے منتظر ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو نے مرنے کے بعد ان کا دیدار کرنا ہے. پھر اس مومن کو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ملک الموت، اب دیکھ لیے کہ کون لوگ تیرا انتظار کر، اب تو بجا، تجھے اختیار ہے، جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا. پھر کون سا مومن ہے کہ نہ جاننا چاہیے؟ کون سا موالی ہے کہ وہ نہ چاہے کہ امیر المومنین کا دیدار کرے؟ کون سا موالی ہے جو نہ چاہے کہ اس کے استقبال کے بی بی فاطمہ الزہرا ہو؟ اور پھر بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ کون ہے جو آیا ہے مہمان بن کر ہمارا، یہ ہمارے بیٹے کا عزادار ہے، یہ رویا کرتا تھا میرے حسین کے لیے، اس کے بچے علی اصغر کے لیے رویا کرتے تھے، اس کی خواتین میری بیٹی زینب کبریٰ کے لیے رویا کرتی تھی. پھر یہ روانہ ہو جاتا ہے مومن جب، اور کس انداز سے روانہ ہوتا ہے کہ آل بیت اس کے استقبال کے لیے اس کو اپنے ساتھ جنت کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے کہ مومن جب آنکھ بند کرتا ہے دنیا سے نا، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت کو قریب سے درک کر رہا ہوتا ہے. ہاں، کس کے لیے سخت ہے قبر؟ منافق کے لیے سخت ہے. اس کے لیے موت کس طرح ہے؟ موت اس کے لیے اس طرح ہے کہ کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ بتائیں موت ہے کیا، اس کی کنڈیشن کیا ہے، موت کی کنڈیشن کیا ہے، کیا سچویشن ہوتی ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے؟ تو ولی اللہ نے جواب دیا کہ آپ کسی کپڑے کو ایک خارہ دار جھاڑی پر ڈال دیں، اس کو خوب دبائیں، پھر اس کو کھینچیں. جو حالت کپڑے کی ہو جاتی ہے اس طرح مرتے وقت انسان کی ہو جاتی ہے. کون سے انسان کی؟ کہ جو
جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جو اہل بیت سے وابستہ نہ ہو، جو اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو، جو اہل بیت سے پیار کرنے والا نہ ہو، اور یہی قبر مومن کے لیے نورانی ہوتی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کے لیے پھول ہے، خوشبو ہے، جنت کا منظر ہے۔ لیکن یہی قبر بچھوؤں کا گھر ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے، پریشانی کا سبب بنتی ہے، انسان کے لیے وحشت کا سبب بنتی ہے، تنہائی کا سبب بنتی ہے۔ کس کے لیے؟ منافق کے لیے۔ لیکن مومن کے لیے گل گلزار۔ جب انسان کو اس کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے قبر میں اتارتے ہیں تو اس کے امتحان کے مراحل گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ قبر سے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے دور کے لوگ جاتے ہیں، پھر رشتہ دار جاتے ہیں، جب کوئی نہیں رہتا تو مردہ گھبرا جاتا ہے کہ میرے اتنے دوست تھے، میرے اتنے چاہنے والے تھے، میرے اتنے فین تھے، میری اولاد جس کے لیے میں نے ساری زندگی وقف کر دی، جن کے لیے میں نے حلال و حرام کو مکس کر دیا، جن کے لیے میں نے اپنی نیندیں حرام کی، جن کے لیے میں نے اپنا آرام چھوڑا، مجھے تک و تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ دوست جو میرا دم بھرتے تھے، جن کو میں ایک دن اگر فون نہ کروں تو وہ مجھے مس کرتے تھے، آج مجھے تک و تنہا قبر کی تنہائی کے حوالے کر گئے۔ تو ارشاد قدرت آتی ہے میرا مومن گھبرا نہیں، تجھے دوست چھوڑ گئے ہیں، بھائی چھوڑ گئے ہیں، چاہنے والے چھوڑ گئے ہیں، لیکن تو میرا بندہ ہے، تو میرے چاہنے والوں کے لیے گریہ کرتا رہا ہے، تو میرے حسین کے لیے عزادار تھا، تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، میں تجھے تنہائی سے نکالوں گا۔ تو مومن کی قبر سے نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی روایت ہے جس کو خدا کو پتا ہو نا کہ یہ آدمی پاس ہو، اس سے سوال بھی نہیں کیے جاتے۔ ہوتا ہے نا ٹیچر کو پتا ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ میرا شاگرد لائق ہے، اس سے پوچھوں گا تو پھر بھی اتنے نمبر اس نے لینے ہیں، نہ پوچھوں گا پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے مومن کا جب اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ امتحان پاس کر لے گا، جب میرے فرشتے کہیں گے من ربوں کا، من کتابوں کا، من دینوں کا، ماں کا بتوں کا، من اماموں کا، تو یہ خود بہت جواب دے دے گا، تو اس سے امتحان ہی نہیں لیا جاتا۔ امتحان تو ان سے لیا جاتا ہے جن سے شک ہو۔ یہ جہاں پک ہو تو وہاں امتحان کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کی ساری زندگی عشق حسین میں گزری، اس کی زندگی کا بیٹھنا اٹھنا، اس کی زندگی کا رنگ، اس کی زندگی میں عبادت ساری امام حسین علیہ السلام کی فرامین اور احادیث کے مطابق تھی۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس سے جب پوچھیں کہ من اماموں کا، وہ جواب نہ دے سکے، اس سے پوچھا جائے کہ ماں قبلتوں کا، وہ جواب نہ دے سکے، اس سے پوچھا جائے کہ ماں کتابوں کا، جواب نہ دے سکے، یہ ممکن ہے نہیں۔ سوال تو وہاں ہوں گے ان لوگوں سے جو مشکوک ہیں۔ اور پھر ایک سوال ہے یہاں پر، جب پروردگار کو پتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، کیسی زندگی گزاری ہے، کیسا رہا ہے، پھر کس لیے سوال ہوں گے؟ کیوں منکر و نکیر سوال کریں گے؟ کیوں فرشتے سوال کریں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اہتمام حجت کے لیے۔ خدا عادل ہے، وہ حجت کی اہتمام کرنا چاہتا ہے کہ کل کو میرا بندہ نہ کہے میں تو پروردگار کا ماننے والا تھا، تو مجھ سے پوچھا جاتا تو میں کہہ دینا تھا اللہ جل جلالہ ربی محمد و نبی والاسلام و دینی والقرآن و کتابی، میں کہہ دیتا۔ اہتمام میں حجت کے لیے وہاں پر سوال کیے جائیں گے۔ نبی کریم ایک دفعہ احوال بیان کر رہے تھے قبر کے، کہ قبر سخت مرحلہ ہے، تنہائی ہے اس میں،
تاریکی ہے، ڈارکنس ہے. تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے جب سنا تو رونا شروع کر دیا. امام علی علیہ السلام کی والد کہا کہ امی جان آپ نہ روئیں، آپ میری والدہ ہیں، منکر و نکیر کی ضرورت ہے کہ آپ سے سوال کریں. کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی نا تو پیغمبر نے امام علی کو کہا کہ آپ انتظام کریں. تو خود پیغمبر گرامی جنازے کے ساتھ جوتے کے بغیر چلے، 70 تکبیر نماز جنازہ پڑھا ہے. خود بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترے ہیں اور تلقین کے وقت پتہ کیا کہا کہ یا امی کل فی جواب ما ابن علی ابن ابی طالب امامی، کہ والدہ کہہ دیں ان سے کہ میرا بیٹا میرا امام ہے. پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جوتے کیوں اتار دیے تھے؟ کہا میں نے دیکھا کہ اس تشییع جنازے میں، اس جنازے کے جلوس میں فرشتے آئے ہوئے تھے، میں ان کے احترام میں نے جوتے اتار دیے. کہا 70 تکبیر کیوں پڑھی ہیں؟ کہ 70,000 فرشتے آئے ہوئے تھے، 70,000 فرشتوں کی وجہ سے میں نے 70 تکبیر پڑھی ہیں. ہم جنازے میں 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، بعض برادران 4 پڑھتے ہیں. پیغمبر جس سے زیادہ محبت کرتے تھے اس پہ 70 پڑھتے تھے. 2 ہستیوں پر 70 پیغمبر نے تکبیریں پڑھی، حضرت حمزہ سید الشہداء اور فاطمہ بنت اسد پر. اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جو یہ کہا کہ کہہ دیجئے کہ میرا بیٹا میرا امام ہے. کہا اس طرح ہوا کہ فرشتوں نے سوال شروع کیے تو میری ماں نے ایک ایک جواب صحیح دیے. مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں. کس کا کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ فاطمہ بنت اسد کا. کس کو ماں کہہ رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی والدہ کو ماں کہہ رہے ہیں. جب بھی تذکرہ آتا تھا پیغمبر رو جایا کرتے. کہا میری ماں تھی، اپنے بیٹوں کو کھانا بعد میں دیتی تھی، مجھے پہلے کھانا دیتی تھی. ان کو پیغمبر کو کس نے پالا ہے؟ فاطمہ بنت اسد. کہا کہ ایک سوال ہے، میری ماں جواب دیتی رہی. جب سوال آیا نا کہ من امامک، تو میری ماں خاموش ہوگی. کس طرح کہوں کہ میرا بیٹا میرا امام ہے؟ تو اس وقت میں نے کہا اے والدہ گرامی کہہ دیجیے گا کہ میرا بیٹا علی، لا جعفر، لا طالب، لا عقیل. میرا بیٹا صرف علی، نہ جعفر، نہ عقیل، نہ طالب. کیونکہ امام علی کے 3 بھائی اور تھے نا. جعفر تھا، ایک صلوات پڑھنا بس. جعفر بیٹا تھا، طالب تھا، عقیل تھا. کہا کہ فرشتوں کو کہہ دیں کہ میرا بیٹا علی میرا امام ہے. جعفر بھی نہیں ہے، طالب بھی نہیں ہے، عقیل بھی نہیں ہے. کہ یہ نہ کہیں کہ بیٹا کہہ دیجیے، ممکن ان کو بھی شامل ہو جائے. لیکن جو مقام امام علی کا ہے امامت کے حوالے سے کسی کا بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیں اللہ. پیغمبر گرامی سے پوچھا گیا کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے کیا احوال ہوتے ہیں. پیغمبر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ بَعْدُهُ أَيْسَرْ مِنْهُ، اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں پاس ہو گیا، اس سے نکل گیا تو دوسرے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يَنْجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر قبر میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد کے مراحل سخت ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام قبرستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. صحابی نے سوال کیا کہ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ امام زین العابدین ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. زین العابدین، سجاد، سید الساجدین. کہا مالی لا ابکی لخروج نفسی، مالی لا ابکی لظلم قبری. میں رو رہا ہوں اس وقت کے لیے جب روح بدن سے جدا ہو جائے گا اور جب قبر میں مجھے اتارا جائے گا. لذی کی لحدی، قبر کی تنگی پر رو رہا ہوں. اب کی لسوال منکر و نکیر، امام ہمیں سکھانے کے لیے میں منکر و نکیر کے سوالوں کی وجہ سے رو رہا ہوں. اب کی لخروجی من قبری اوریانا ذلیلا، میں اس وقت کے لیے رو رہا ہوں کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کے بدن پر لباس نہیں ہوگا، وہ تک و تنہا ہوں گے،
کوئی یاور ان کا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. حاملاً ثقلی علی ظہری، اور نامہ اعمال انسان کی کمروں پر لاد دیا جائے گا ان کے اعمال کو. ان کی کمریں ان کے برے اعمال کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی. انظروا مرتن عن یمینی و اخری عن شمالی، اور جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے. اذ الخلائق فی شان و فی شان، ہر آدمی اپنے مسئلے میں پڑا ہوا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہو. جو حقیقت ہے نا وہ فشار قبر ہے. قبر کا دباؤ. کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کے فشار قبر کا سبب بنتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو انسان کے فشار قبر کا سبب بنتی ہے وہ بد اخلاقی، بد زبانی. بد اخلاق آدمی پر فشار قبر آتا. اور کون سی چیزیں فشار قبر کا باعث بنتی ہیں؟ غیبت. خواہ مخواہ کسی سے لین دین نہیں ہے آپ کا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑا بندہ خدا نے، صرف لذت زبانی کے لیے، زبان کے چسکے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں چار آدمی، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا؟ فشار قبر، قبر کی تنگی، قبر کا تاریک ہو جانا، ڈراؤنا ہو جانا، غیبت کی وجہ سے بنتا ہے. اور اسی طرح آپ کے سامنے ایک مظلوم ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو حمایت کی ضرورت ہے، اس کو آپ کی استوتے کی ضرورت ہے. آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو یہ چیز فشار قبر کا سبب بن. مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل ظالم خصم وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کی مددگار. معیار کیا ہے؟ ظالم اور مظلوم. اگر ظالم آپ کا سگا بھائی بھی ہے اس کو دشمن بن جائے. حدیث میں ہے کہ فانصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. راوی نے سوال کیا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی مظلوم ہے مدد کریں، ظالم کس طرح؟ کہا کہ اس کو ظلم سے روکیں، یہ اس کی مدد ہے، اس کو عذاب الہی سے آپ بچا رہے ہیں. خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنا فشار قبر کا سبب بنتا ہے، قبر میں تنگی کا سبب بنتا ہے. خدا کی نعمتیں جو اس نے آپ کو دی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کو 1 کلو چیز کی ضرورت ہے، 2 کلو خرید لیتے ہیں، پھر وہ خراب ہو جاتی ہے، اس سے خدا کی دوسری مخلوق فائدہ اٹھا سکتی ہے، آپ اسے دور پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. نعمتوں کو ضائع کر. اور یہ جوانی بھی ایک نعمت ہے خدا کی، یہ صحت بھی خدا کی نعمت ہے. اس کو بھی ضائع کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کو خدا کے راستے میں آپ خرچ نہ کریں، لوگوں کی مدد نہ آئیں، بے سہاروں کو سہارا نہ دیں، غریبوں کی مدد نہ کریں. یہ پیسے جو آپ کے پاس ہیں یہ آنے جانے والی چیز ہے. اگر آپ اس کو خرچ نہیں کریں گے خدا کے راستے میں تو آپ کے بعد ممکن ہے آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار ان پیسوں کو غلط راستے میں خرچ کریں، جن کو آپ نے بڑی مشکل سے اکٹھا کیا تھا، جن کے لیے آپ نے تگدو کی تھی، وہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. کیوں خلاف استعمال ہوئے؟ کیونکہ آپ نے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کیے، اولاد کی تربیت نہیں کی، صحیح راستے پر خرچ کریں. کیا ہوا؟ غلط راستے پر خرچ ہوا. کمایا آپ نے، سختی آپ نے کی، عیاشی دوسرے لوگوں نے کی، گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا گیا. اس سے بڑا گھاٹا نہیں ہو سکتا، گھاٹے کا سودا. اب کچھ کام ایسے ہیں جو فشار قبر کو ختم کرتے ہیں، قبر میں آسانی کا سبب بنتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز نماز شب ہے، نماز تہجد ہے. ذکر میں رزق میں فراوانی کا سبب بنتی ہے نماز تہجد. نماز تہجد قبر کی گشائش کا سبب بنتی ہے، قبر کے لائٹ فل ہونے کا سبب بنتی ہے. اب کہنے والے کہہ سکتے ہیں کون 11 رکعت نماز پڑھے؟ نہیں، 11 اگر نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت نماز پڑھ لیں کافی، 2 شفع اور 1 وتر. اگر آدھی رات کو نہیں اٹھ سکتے پڑھنے کے لیے تو پڑھ کر سو جائیں.
نہیں پڑھ لیا آپ نے، نہیں پڑھ سکے، دن کو قضا بھی کر سکتے ہیں، مستحب نماز کی قضا نہیں، لیکن نماز شب کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے اس کے وقت کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اتنی گنجائش اس میں، اور اس کے فوائد کتنے ہیں، بے شمار فوائد نماز شب کے. چہرے کو روحانیت بخشتی ہے، رزق میں وسعت کا سبب بنتی ہے، قبر کے نورانی ہونے کا سبب بنتی ہے. اس کے علاوہ صدقہ دینا قبر میں آسانی کا سبب بنتا ہے. صدقہ سیدھا خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جاتا ہے غریب اور مسکین کے ہاتھ میں. ضروری نہیں ہے کہ 1000 کروڑ دیں، 2000 کروڑ دیں، 4000 کروڑ، روزانہ 1 کروڑ نکالیں، مسلسل صدقہ اپنا اور اپنی اولاد کا. گھر میں کوئی گلہ رکھ لیں، کوئی اور چیز رکھ لیں، روزانہ 1 کروڑ صدقے کا نکالیں. اگر زیادہ استطاعت ہے تو 5 دن پاک کے نام پہ 5 کروڑ روزانہ نکالیں، پھر مستحقین تک پہنچا دیں. آپ کے مال میں برکت ہوگی، قبر میں گشائش کا سبب بنے گا. یہ صدقہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنے گا، آپ کے گھر سے بیماریوں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا. اس کے علاوہ حج ہے. ایک آدمی مستطیع ہو گیا ہے، استطاعت اس کو ہے، حج اس پر واجب ہو گیا ہے، لیکن وہ حج کو بجا نہیں لاتا تو یہ قبر میں تنگی کا سبب بنے گا. اور ایک آدمی مستطیع تھا، دنیا سے چلا گیا، نہیں بجا لا سکا، رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے خود جائیں یا کسی کو بھیجیں حج پر، تاکہ اس کی قبر میں آسانی کا سبب بنے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. تھک تو نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں جی. تھک گئے تو تکلف نہ کیجیے گا جی. بس 2-3 مطلب رہ گئے ہیں، مکمل کرتے. جمعے کے دن سورہ نساء کی تلاوت، سورہ زخرف کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ تکاثر کی تلاوت، سورہ تبارک کی تلاوت قبر کو روشن کر دیتی ہے اور کھلا کر دیتی ہے، اور جنت کا باغ کا منظر قبر پیش کرتی ہے. جمعے کے دن آپ جو ہے تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت ویسے ہی ثواب ہے، لیکن خاص طور پر جمعے کے دن سورہ نساء کی تلاوت، سورہ زخرف کی تلاوت، تکاثر کی اور سورہ یاسین کی تلاوت. پھر اس کے علاوہ قبر میں اور جو کام ہیں جو آسانی کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ مردے کو جب غسل دیں نا، کفن پہنائیں، تو اس کے دونوں طرف 2 سبز لکڑیاں رکھ دیں. جب تک وہ لکڑیاں سبز رہیں گی اس وقت تک مردے پر عذاب نہیں آئے. نبی کریم قبرستان سے گزر رہے تھے. نبی کریم نے کہا صحابہ کو کہا کہ 2 شاخیں لاؤ، ٹہنیاں لاؤ، اس کی درخت کی برانچ لاؤ. 2 ٹہنیاں لائی گی تو نبی کریم نے اس قبر میں گاڑ دی. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیوں کیا؟ کہا جب تک یہ 2 ٹہنیاں سبز رہیں گی اس بندہ خدا پر جو ہے وہ عذاب نہیں آئے گا. قبر میں گشائش کا سبب بنتا ہے. اور آخری جملہ کہوں، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی قبر کھلی ہو، موت میں اس کے لیے آسانی ہو، موت کے وقت کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن اس کو نہ ہو، کوئی سختی نہ ہو، 2 آدمیوں کا احترام کرے. ایک اپنے استاد کا احترام کرے، دوسرا والدین کا احترام کرے. If you would like have a lightful grave، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر جو ہے اس میں روشنی ہو زیادہ سے زیادہ، should be respect to your parents، اپنے والدین کا احترام کیجیے. والدین کا احترام کریں گے تو ساری آسانی ہو جائیں. نبی کریم کے زمانے میں ایک جوان تھا، اس کا سانس رکا ہوا تھا، اس کو موت نہیں آ رہی تھی، اور بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا اس کو موت آ جائے، اس کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب ایسا منظر ہوتا تو نبی کریم کو بلایا کرتے تھے. نبی کریم یہ دعا کرتے خدایا اس کو تو قبول کر، اس کے لیے آسانی ہو جاتی. جوان تھا، موت اور زندگی کی کشمکش میں، سانس اس کا رکا ہے، نہ مر رہا ہے نہ زندہ ہے. نبی کریم
کو کہا گیا کہ ایک جوان ہے، اس کا سانس رکا ہوا ہے، وہ سختی کی عالم ہے، آپ آئیں اس کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم آئے، کہا کہ اس کی ماں ہے؟ ہاں ہے۔ فرمایا کہ اس کی ماں اس سے ناراض، اس لیے اس پر سختی ہو رہی ہے موت کی۔ ماں کو پیغام دیا گیا، اس نے کہا ہاں میں ناراض ہوں، لیکن ماں تھی نا۔ نبی نے کہا کہ جب تک تو اس سے رضایت کا اعلان نہیں کرے گی، جب تک اس سے راضی نہیں ہو جائے گی، خوش نہیں ہوگی، تو اسی حالت میں کرب میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، ٹینشن میں رہے گا۔ ماں تھی نا، برداشت نہ کر سکے، حالانکہ ناراض تھی، اس کو ستایا تھا، ماں کو اس نے تنگ کیا تھا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، لیکن ماں تھی، اس نے کہا کہ جا تجھے میں نے بخش دیا۔ ماں کا بخشنا تھا، روح اس کی پرواز کر گئی۔ پیغمبر کے صحابی ہیں سعد بن معاذ، بہت پیارے صحابی، پیغمبر اکثر ان کو ایلچی بنا کر بھیجا کرتے تھے، نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے، یہ ریپرزینٹیٹر تھے پیغمبر کے۔ جب یہ فوت ہوئے تو پیغمبر نے خود انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے میں چل کر گئے، نماز جنازہ ان کا پڑھا، قبر میں اتارنے لگے تو ماں آ گئی۔ ماں نے کہا کہ سعد تو کتنا خوش قسمت ہے، جنت تیرے لیے تیار ہے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون، جلدی نہ کر فیصلہ کرنے میں، سعد میں سختی ہے، ابھی سعد کو سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، فشار قبر آئے گا، عذاب قبر اس پر آئے گا۔ کہا رسول اللہ آپ نے اس کو کفن نہیں پہنایا؟ کہا میں نے پہنایا۔ غسل نہیں دیا؟ غسل دیا۔ کہا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا؟ کہا میں نے پڑھا۔ کہا پھر کیوں آئے؟ کیونکہ یہ اپنی زوجہ کی نسبت بد اخلاق تھا، صحابی ہونے کے باوجود، نبی کا پیارا ہونے کے باوجود، اتنا عظیم آدمی ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ فشار قبر کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کہ بد اخلاق تھا، اپنی زوجہ اور فیملی سے معاملہ کرنے میں وہ اچھا نہیں تھا۔ یعنی نبی کی صحبت انسان کو نہیں بچا سکتی اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، انہی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے نواسہ رسول کربلا میں آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، کیوں غم کرتے ہیں؟ میں کہوں گا جو مصائب شیعہ سنتے ہیں نا، ان کو درک کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اگر کوئی اور سمجھے نا تو وہ بھی یہی کام کرے۔ کچھ چیزیں ہماری ادبیات میں ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا اس کا۔ لوگوں کو کے پاس کوئی معنی نہیں ہے اس چیز کا کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے، 3 دن کی پیاس کیا چیز ہوتی ہے، پانی کیا ہے، لیکن شیعہ کی ادبیات میں اس کا خاص معنی ہے۔ شیعہ لٹریچر میں لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ 3 دن کا بچہ کسی کا 6 ماہ کا پیاسا ہو، اور وہ آدمی جس نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگی ہو، کبھی کسی کے ساتھ سوال نہ کیا ہو، بلکہ خود دینے والا ہو، وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ بچے کے لیے ان کے سامنے سوالی بن جائے۔ دنیا کے شقی ترین افراد تھے۔ کربلا کا ایک ایک مرحلہ انسان کو رلا دیتا ہے۔ بلکہ شیعہ تو یہاں جب کربلا کا نام آتا ہے نا تو ان کے سامنے ایک مفاہیم کی، کنسپشنز کی کتاب لگ جاتی ہے۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کربلا کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی اور کس طرح ختم ہوئی۔ کربلا کا اگر کسی سے پوچھنا ہے نا کربلا کیا تھی، کہاں شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، تو بی بی زینب کبریٰ سے پوچھے۔ شام غریبہ کا منظر ہے، وہ بی بی جس کا بھائی مارا گیا، بلکہ ایک بھائی نہیں کئی بھائی اس کے مارے گئے ہیں، بھتیجے مارے گئے ہیں، بیٹے مارے گئے ہیں، لیکن حوصلہ اس نے ہارا نہیں ہے، بچوں کو اکٹھے کر رہی ہے، ایک ایک بچے کو۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچی نہیں ہے؟ کہا ام کلثوم دیکھو میری پیارے بھائی کی پیاری بیٹی نہیں ہے، اور مجھے جاتے ہوئے بھائی نے وصیت کی تھی کہ زینب میری سکینہ کا تو نے خیال رکھنا۔ کلثوم دیکھو ام کلثوم کہاں ہے میرے بھائی کی پیاری بیٹی سکینہ؟ آواز دی کہیں نہیں ملی، آگے بڑھی، دیکھا کیا کہ باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے۔ کہا سکینہ تو نے اپنے بابا کی لاش کو کیسے ڈھونڈا ہے؟ کہا میں جب نکلی نا صحرا کی طرف، میں لاشوں میں سے گزرتی آئی،
لاشوں کے سر نہیں تھی، نہیں پہچان سکتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے آواز دی، میرا بابا، اور میرا پیاسا بابا، اور میرا لٹا ہوا بابا، وہ بابا جس کے سینے پر میں آرام کیا کرتی تھی، جس کے سینے کے بغیر میں نے جو نیند نہیں آتی تھی، کہاں میرا بابا؟ تو اس لاش سے آواز آئی، یا بنیا علیہ علیہ، میری بیٹی سکینہ آؤ، تیرا بے کس بابا، تیرا بے غریب بابا یہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ میں آ گئی، لاش سے لپٹ گئی، کہا سکینہ چلو خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ خیمے تو نہیں ہیں، جہاں بچے اکٹھے ہیں وہاں چلتے ہیں۔ کہا پھوپھی جان میں نہیں چلوں گی، میں یہیں رہوں گی۔ سکینہ کیا کروں گی؟ کہا وہی کام کروں گی جو ابو ذر غفاری کی بیٹی نے کیا تھا، میں راستے میں کھڑی ہو جاؤں گی، آواز دوں گی، مسلمانوں تمہارے رسول کا نواسا مارا گیا ہے، پیاسا مارا گیا ہے، کوئی نہیں اسے دفنانے والا۔ کہا سکینہ اور کیا کرے گی؟ کہا میں نیرے فرات پر جاؤں گی، پانی بھر کر لاؤں گا، اور اس پانی کو اپنے بابا کی کٹی ہوئی رگوں پر ڈالوں گی، کیونکہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اب بی بی آئی ہے، سکینہ کو لے کر خیام کے پاس کھڑی ہوئی ہے، بچوں کو سلا دیا گیا ہے، اور بی بی ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر بچوں کا پہرا دے رہی۔ دور سے غبار آتا ہوا دکھائی دیا، غبار یہ قریب ہوا نا، بی بی نے آواز دی، سوار کو ہے، سوار جو کوئی بھی ہے واپس چلا جا، ہمارے پاس جو مال تھا تم نے لوٹ لیا، اگر دیکھیں گے جو مال بچ گیا ہے نا ہم صبح خود تمہارے حوالے کریں گے، تو واپس چلا جا۔ میں نے حسین کے یتیموں کو بڑی مشکل سے سلایا ہے، واپس چلا جا۔ یہ سوار مزید قریب آیا، بی بی نے دوبارہ آواز دی، جب سوار مزید قریب آیا نا، سوار کے گھوڑے کی بی بی نے لگام پکڑی اور آواز دی، اس نہیں سن رہا میں کون ہوں، میں علی کی بیٹی زینب بول رہی ہوں، اگر مزید تھوڑا آگے بڑھا نا تو میں کربلا کو خیبر بنا دوں گی۔ نہ سمجھنا کہ میرا بھائی مارا گیا ہے، میرا غازی نہیں رہا، میرا علی اکبر نہیں رہا، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، کربلا میں علی بن کر دکھاؤں گی۔ جب سوار نے یہ منظر دیکھا تو امام نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، جب ہٹانا تھا کعبہ نے آنے میں دیر کر دی۔ مولا نے کہا بیٹی میں آیا ہوں، دیکھتا ہوں میری زینب کس طرح بچوں کا پہرا دے رہی ہے، کس طرح بچوں کی حفاظت کرے۔ بابا آپ نے آنے میں دیر کر دی، میرا غازی مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی۔ بابا دیکھیں میرے سر پر چادر نہیں رہی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون ینقلب۔ خدایا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس عبادت کا، اس مجلس کا، قرآن کی جو تلاوت کی گئی ہے 15 دفعہ، اس دفعہ جو اس کے تمام کا ثواب ضمیر شاہ صاحب کو بچا، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی منزلیں آسان فرما۔ اس عظیم سانحے پر بچوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو صبر کرنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، ہمیں ہر قسم کے سے غم سے بچا، اور صحیح معنوں میں آل بیت کا غم منانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔